آج ایک بڑی اچھوتی نئی بات آپ کو سناتے ہیں کہ جب مرزا غلام قادیانی نے مہدی کا دعویٰ کیا تو اس کے ماننے والوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ دعویٰ کوئی جچتا نہیں ہے، کوئی میل نہیں کھاتا، کچھ گنجائش نکالیں کہ اس دعوے کا یا تو خیال چھوڑ دیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا واضح ذکر ملتا ہے، اور آپ دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اس حالت میں اتریں گے کہ آپ کے جسم پر دو زرد چادریں ہوں گی اور آپ کے بالوں سے ایسے پانی ٹپک رہا ہوگا کہ جیسے آپ نے ابھی ابھی غسل فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور پھر لد کے مقام پر دجال کا گھراؤ کریں گے۔ لد کا مقام کہاں سے لائیں گے؟ یہ بات ان کے ماننے والوں نے مرزا غلام کو کہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد پر نزول کیسے ہوگا؟ یہی بات اس زمانے کے علماء حق نے بھی مسلمانوں کو باور کرائی تھی کہ یہ پاگل مردود قادیانی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی بکواسیات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پر غلام قادیانی نے ایک اور پینترا بدلا۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی عیسیٰ بھی ہوں، اور ساتھ ہی اس نے قادیان گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مسجد کے مینار کا نام منارہ مسیح رکھا، اور اس کے بعد اس نے دو زرد چادروں کی یہ دلیل دی کہ کیونکہ اسے اکثر اسہال پیچش کی بیماری رہتی تھی اور اس وجہ سے اکثر اوقات بستر پر ہی پخانہ کر دیا کرتا تھا یہ مردود، اور جس سے بستر کی چادر اور اوپر اوڑھی ہوئی چادر دونوں گندی ہو جایا کرتی تھی، اور ان کا رنگ اس کی گندگی کی وجہ سے زرد ہو جاتا۔ اور دو زرد چادروں کا اشارہ اس نے کہا کہ یہ اس طرف ہے، نعوذ باللہ، لعنت اس خبیث پر۔ اور اس کے بعد وہ مسجد کے مینار پر چڑھا اور دونوں وہی زرد گندی غلیظ قسم کی چادریں اوڑھ کر نیچے اتر آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ صرف کذاب تھا؟ نہیں، وہ یہ مرزا قادیانی بہت بڑا حرامی تھا۔ اس کے چیلے چانٹے اس سے بھی بڑے بغیرت قسم کے ہیں اور تھے۔ اسے سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی توہین سے باز نہیں آتے تھے۔ لد کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ قادیان ضلع لدھیانہ میں واقع ہے۔ لفظ لد سے لدھیانہ نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ جزاک اللہ۔